لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. جب آپ کسی گروسری کی شاپ پہ جاتے ہیں اور شوگر، دال یا آٹا یا چاول وغیرہ کو لیتے ہیں تو وہ تولتا ہے، اس کو ویٹ کرتا ہے. اگر دکاندار کم تولے اور آپ کو بعد میں اس کا پتہ چلے تو آپ کے تھاٹس یا خیالات کیا ہوں گے؟ یقیناً آپ کو غصہ آئے گا، آپ بیڈ الفاظ بھی بول سکتے ہیں، اور کچھ لوگ تو دکاندار کو جا کر جو ہے اس کو سیدھا بھی کرتے ہوں گے. تو یہ ہماری زندگی کے معاملات میں ایک حصہ بن چکا ہے، یعنی کہ روزمرہ ایسے ہی ہوتا ہے. بہت ساری اگزامپل مثالیں ہیں. جیسے آپ کپڑا خریدتے ہیں تو اس میں کم کپڑا آپ کو ملتا ہے. پھر دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں، جیسے آپ پورے پیسے اس کے پے کرتے ہیں، منی پے کرتے ہیں، لیکن ان ریٹرن جو ہے آپ کو کم ملتا ہے، یا ناقص یا گھٹیا کوالٹی کی چیزیں ملتی ہیں. اب اسی طرح سروسز ہیں، جیسے الیکٹریسٹی ہے، انٹرنیٹ ہے، گیس وغیرہ ہے. یہ تمام کمپنیز جو ہیں آپ کو پورے چارج کرتی ہیں، اور آپ جب وہ سروسز لیتے ہیں تو وہ ناقص یا کم ہوتی ہیں، یا کوالٹی اچھی نہیں. ہزاروں اگزامپل ہیں سمجھنے کے لیے. ان سب باتوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو ہے دراصل اپنے فائدے کے لیے ہر کچھ کر سکتا ہے، بلکہ حرام ذرائع سے کمانا، دوسروں کو دھوکہ دینا صرف اپنے فائدے کے لیے، کمانے کے لیے اور کام چوری کے لیے. یعنی دوسروں کا بے شک نقصان ہو لیکن انسان جو ہے اس کا فائدہ ہو اپنا. اب یہی بات جو ہے ایک خوبصورت انداز میں سورہ مطففین جو ہے، باقی 83 صورت ہے، اس میں کچھ آیات کو شروع میں سمجھتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یعنی خرابی ہے، تباہی ہے کمی کرنے والوں کے لیے. یہ مطففین کون ہیں اور کیوں ان کے بارے میں تباہی یا ہلاکت کی وارننگ دی گئی ہے؟ اگلی آیات میں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے. اگر غور کریں پہلے لفظ مطففین ہے کیا. اصل مادہ جو ہے تو، فا اور فا ہے. باب ضرب سے جب آتا ہے نارمل وے میں تو تفا یا تفو، یعنی ہاتھ یا پاؤں سے کسی چیز کو اٹھانا. مگر یہ باب تفعیل سے بھی آتا ہے تو یہ تففا یتففو تطفیفاً، یعنی کیا مطلب ہے؟ کسی چیز میں کمی کر دینا، ذرا سی کمی کر دینا. مثلا تولنے میں، ناپنے میں آپ ذرا سی کمی کر دیتے ہیں. پھر اسی سے مطففون کا ورڈ آیا ہے، یعنی فاعل، یعنی کرنے والا جو کام کرتا ہے، اور مطففین یعنی کرنے والے لوگ. تو عربی زبان میں تفیف کیا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی اور حقیر سی چیز کے لیے بولا جاتا ہے. اور تطفیف کا جو عمل ہے، یعنی کہ یہ اصطلاحاً ناپ تول میں کمی کرنے کے سینس میں آتا ہے. اور چونکہ دیکھیں کام کرنے والا جو ہے، ایسا کام جو کرتا ہے، اس کی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، اور بڑی خوبصورتی سے وہ کوئی چیز تولتے ہوئے یا میجر کرتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑا بہت اس میں بچا لیتا ہے. اور خریدار جو ہوتا ہے، جو بائی کرنے والا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. زیادہ وہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ تھوڑا سا ہی وہ کر سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جمع کرتا ہے اس طرح سے. اب بہت سے لوگوں کو نظروں سے بچ کے وہ تھوڑا تھوڑا جمع کر لیتا ہے اور کماتا ہے، مگر حرام طریقے سے. اور سوچیں کہ اگر یہی چیز، فار ایگزامپل اگر آپ کوئی چیز زیادہ کوانٹٹی میں لے رہے ہیں تو اسی حساب سے، اسی تناسب سے وہ چیز بچا لیتا ہے. اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اسی سورہ مطففین میں کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جب دوسروں سے لیتے ہیں، یعنی منی ہے، چیزیں ہیں، کچھ بھی ہے، تو پورا لیتے ہیں. یعنی کہ ڈبل چیک کرتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے جب ہم لے رہے ہیں، تو ہمارا حق ہے. اور یہاں لفظ جو ہے ازک تالو، کیا مطلب کیا ہے؟ کاف یا اور لام مادہ بنتا ہے. تو باب ضربہ سے جب آتا ہے تو اس کے سینس اگلی آیت میں آئیں گے، لیکن یہاں پر باب افتعال سے جب یوز ہوا ہے تو یہاں مطلب بنتا ہے کہ ایک تالا یک تالو، یعنی ناپ کر لینے کے سینس میں ہے. یعنی کہ آپ لے رہے ہیں تو پھر یہاں آ رہا ہے باب افتعال سے. جبکہ اگلی آیت میں یہی لفظ مادہ جو ہے، یعنی کہ کاف یا اور لام، اب یہاں باب ضربہ سے آ رہا ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، یعنی او وزنوہم کیا ہے؟ یخسرون. اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، یہاں پر دینے کے سینس میں اب آ گیا، یعنی تول کر دیتے ہیں تو وہ گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. تو یہاں دیکھیں کالو کا جو ورڈ ہے، یعنی کاف یا اور لام، دینے کے سینس میں ہوا ہے باب ضربہ سے. اب یہاں پر دو چیزیں اہم ہیں اس آیت میں. یعنی کیا مطلب ہوا کہ ایک تو ناپ تول کر دینے کا مطلب کم کر دیتے ہیں، دوسری چیز وزن کے اندر بھی بات ہو رہی ہے، یعنی او وزنوہم، یعنی وہ جب دیتے ہیں دوسروں کو تو وزن میں بھی کمی کر دیتے ہیں. تو یہ باتیں آپ غور کریں، سوچیں. یعنی ان دونوں آیات کو، اگر دو آیت 2 اور 3 دونوں کو اگر آپ کیپ ان مائنڈ رکھیں، اس کا مفہوم کیا بنے گا؟ مفہوم یہ بنے گا کہ متففین جو لوگ ہیں، یعنی وہ جب ڈیل کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بائی اور سیل کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو وہ اپنے باری میں، یعنی اپنے ٹائم پہ تو وہ پوری طرح سے پورا لیتے ہیں اور کہیں کچھ رہ نہ جائے. اور جب ان کے دینے کی باری آتی ہے تو وہ ڈنڈی مار لیتے ہیں، یا کمی کر لیتے ہیں، گھٹا لیتے ہیں. یہ ہے انسان کی فطرت یا اس کی نفسیات. اگر ہم غور کریں تو ناپنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی کپڑا ہے، کوئی بھی ایسی چیز کو آپ میجر کرتے ہیں. دوسری چیز کیا مطلب ہے؟ تولنا، یعنی ویٹ کرنا. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کا وزن ہوتا ہے. اب اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ یعنی ترازو ہے، پلڑا ہے، میزان ہے، اسکیل ہوتا ہے. اب یہ تولنا اور ناپنا یہ اس دنیا کے ہر بزنس میں آپ دیکھیں ہر جگہ استعمال ہوتا ہے.
ہر جگہ آپ ناپ تول کے ذریعے گوڈس جو ہیں، جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کی کوانٹٹی، اس کی بیس پر آپ فیصلہ کرتے ہیں. لین دین کے تجارت کے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹے سے لیول سے ہائی لیول تک چلے ہیں اگر، تو ہر جگہ ترازو، پلہ، یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اور اگر وہ صحیح طرح سے کیلیبریٹڈ نہیں ہے، یعنی کہ صحیح طرح سے اس کا وزن کرنے کا وہ شمار نہیں ہے، تو پھر آپ کا وزن ہو سکتا ہے کم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور یہ اگر بڑے بزنس کی بات کریں تو جان بوجھ کے بڑے بڑے جو پلڑے ہوتے ہیں، میزان ہوتے ہیں، ان میں کمی کی جاتی ہے. تو یہ ایک پرپزلی، یعنی جان بوجھ کر ایسے گودام کا مال ہے یا بہت ساری ایسی جو بزنسز ہیں آپ نوٹ بھی کریں، وہاں ڈنڈی مار لی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ اس طرح سے متففین بن جاتے ہیں. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے ناپ تول میں تو کتنا ہی اس میں گھٹا سکتا ہے یا ڈنڈی مار سکتا ہے، ذرا سا کر سکتا ہے. آپ نوٹس کریں، اگر 1 کلو کی چاول یا شوگر آپ لے رہے ہیں کہیں شاپ سے، گروسری سے، تو جو دکاندار ہے اگر وہ متففین میں ہے تو وہ ذرا سے ہاتھ کی صفائی سے وہ تھوڑا سا بچائے گا، یعنی کہ بالکل ذرا سا بچاتا ہے. اس طرح 1 میٹر کپڑا آپ کہیں سے خرید رہے ہیں تو فیو سینٹی میٹر شاید کوئی بچا لے گا اس میں سے، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ کرے گا تو پھنس جائے گا کیونکہ وہ نظروں میں آ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ ایک انسان کے حساب سے وہ بہت ذرا سا کر رہا ہے، لیکن اگر یہ طرز عمل، یہ چیز، یہ پروسیس جو وہ بار بار کر رہا ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ، تو اس طرح سے وہ بچاتا ہے. اور یہاں پر کیا ہے، اس انسان کی جو فطرت ہے، طرز عمل ہے، اس کا لائف کا جو سٹائل ہے، وہ کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں. مطلب یہ ہوا کہ اس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے اس کو کوئی یقین نہیں ہے، وہ دوسروں کا حق مار رہا ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو اسی متففین یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں اگر مزید ڈیپ میں جائیں تو یہ چیز یا ایسا، یعنی ایسا عمل جو ہے یا ایسے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہر لحاظ سے ہر جگہ کسی نہ کسی لیول پہ، اسٹیج پہ یہ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مثال ہے کہ ایک شخص کو دیکھا نماز میں وہ سجدہ اور قعدہ وغیرہ جو ہے وہ بڑی ہی جلدی میں کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم تخفیف کا عمل، یعنی کمی کا عمل کر رہے ہو، یعنی جو حق تمہارا نماز ادا کرنے کا ہے تمام ارکان کا، وہ تم صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے. اسی طرح کوئی شخص ہے، ہم اپنی مثالیں لیں، عبادات ہیں، روزے، نماز وغیرہ سب، آپ تمام چیزیں جو ہیں اگر آپ کے لیے جو ضروری ارکان ہیں کرنے ہیں، صحیح ٹائم دینا ہے ان کو، آپ نہیں دیتے اور جلدی بازی میں کرتے ہیں، اور تو سب متففین کے زمرے میں آ جاتی ہے. یعنی جان بوجھ کے کوئی چیز کو چھوڑ دینا یا کم کر دینا، گھٹا دینا. اسی طرح ایک شخص ہے، حقوق العباد کی بات کریں، اس میں کوتاہی کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے حقوق میں، ماں باپ کے یا وغیرہ، اور وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے جب وہ کر سکتا ہے اور اس کو نظر بھی آ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، وہ متففین کے زمرے میں آ رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے. ایک تاجر، ایک ٹریڈر جو ہے کپڑے کو بیچتا ہے، تو جب وہ خود دے رہا ہوتا ہے، بیچ رہا ہوتا ہے، تو خوب چیک کرتا ہے، ڈبل چیک کرتا ہے تاکہ زیادہ نہ نکلے. اور جب وہ لے رہا ہوتا ہے کسی تو اپنے ہاتھ کو ڈھیلا کر دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو مل جائے. ایک اور مثال سمجھیں کہ ایک شخص ہے جو کہ آج کل بہت کامن ہر جگہ آپ دیکھیں کہ اپنی جاب کو صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر رہا، اپنی کاہلی سے، سستی سے، کام چوری سے، جاب پہ دیر میں آنا یا جلدی نکل جانا، بہت ساری ایسی باتیں. لیکن جب اس کی سیلری کا ٹائم آتا ہے، منی کا، تو وہ پھر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پورے پیسے ملنے چاہیے، میں کیوں مطلب کم پیسے لوں. تو کیا مطلب ہوا کہ وہ اپنا جب لینے کا ٹائم آیا تو پورا لینا چاہتا ہے، اور دینے کا جب ٹائم تھا تو اس نے کہیں کام نہیں کیا. یعنی کہ دیکھیں، آپ غور کریں کہ بہت ساری چیزوں میں اور بہت سارے دنیا کے شعبوں میں یہ بات اپلائی ہو جاتی ہے اگر آپ غور کریں. اچھا، اسی طرح ایک اور مثال، ایک کمپنی ہے، وہ اپنی سروسز کو جو ہے آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، جیسے انٹرنیٹ وغیرہ ہے، تو وہ پورے پیسے اور فی اپنے لیتے ہیں، مگر اگر ان کی سروسز دیکھیں، کوالٹی دیکھیں، ان کی اسپیڈ دیکھیں، تو وہ چیزیں بکواس ہوتی ہیں، وہ اس قابل نہیں ہوتی. تو یہاں پر بھی کیا ہے، متففین والی اگزامپل آتی ہے. ایز اے کمپنی، ایک باس ہے، ایک مینیجر ہے، ایک مالک ہے، اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ ان سے بھرپور کام لیتا ہے صحیح ٹائم پہ، مگر وہ جب اجرت دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ان کا حق مارتا ہے، ان کے پیسے ادا نہیں کرتا یا کم دیتا ہے. تو آپ غور کریں کہ متففین کا جو ورڈ ہے کتنا خطرناک ہوا. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ وارننگز آئی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آپ دیکھیں، وہ اسی مرض میں جو تھی مبتلا تھی، اور وہ خوشحال لوگ بھی تھے، اور ڈنڈی مارنا یا حق مارنا یا کمی کرنا ان کی فطرت میں آ گیا تھا. تو ان کے حضرت شعیب علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جو ہے وہ عمل کرتے رہے، اور پھر ان پہ عذاب آیا. ایک اور حدیث جو ہے وہ میری نظروں سے گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی ہے، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، قحط سالی، یعنی کہ فوڈ یا خوراک کی کمی ہو جاتی ہے، سخت محنت اور حکمرانوں کی یعنی رولرز کے جو ہے ظلم کسی نہ کسی انداز میں ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. اب قحط سالی کیا ہے، خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، خوراک ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں. مگر قحط سالی کا ایک اور رخ اور اسپیکٹ کیا ہے کہ چیزیں سامنے تو ہوتی ہیں آپ کے، مگر وہ آپ کی اپروچ سے، آپ کی دسترس سے، حد سے، لمٹ سے آگے نکل جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہنگائی یعنی انفلیشن. اور اگر آپ غور کریں تو آج کل کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے چیزیں بے انتہا نظر آئیں گی، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو حلال کماتے ہیں، جائز طریقے سے کماتے ہیں، وہ ان کی دسترس سے، اپروچ سے وہ چیزیں باہر ہیں،
وہ نہیں خرید سکتے ان کو، حالانکہ چیزیں موجود ہیں، لیکن جو حرام اور ناجائز کما رہے ہیں ان کے لیے ہر چیز اوپن ہے۔ تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ ناجائز منافع خوری، ہورڈنگ کرنا یا اسٹوریج کرنا اور پھر سے منافع کمانا یا ناپ تول میں کمی کرنا اور ملاوٹ کرنا ہر طرح سے، ان تمام جو برائیوں کی وجہ سے کیا ہے، عام جو لوگ ہیں یعنی حلال جو کمانے والے ہیں یعنی کنزیومر جو ہوتے ہیں ان کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا، ایز اے سوسائٹی دیکھیں سب پہ اثر انداز ہو رہی ہے چیز، تو اسی وجہ سے مہنگائی بھی ہو رہی ہے۔ اب قرآن پاک میں اگر ہم غور کریں تو یہ کیوں اتنی سخت وارننگ ہے ناپ تول کرنے والے کی، یہ اسی وجہ سے کہ پوری سوسائٹی جو ہے، معاشرہ جو ہے بربادی کی طرف آتا ہے، اور سخت الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جیسے انصاف سے تولو، سورہ انعام ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ رحمان ہے، تولنے کو صحیح طرح سے کہا گیا ہے، انصاف سے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع فرمایا گیا۔ مگر آج کل کے دور میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آپ جب کسی کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس کے پاس پوری وضاحتیں، لیکچرز ہوتے ہیں اپنی صفائی کے لیے، اپنے حق میں، کہ میرے ساتھ بھی تو ناانصافی ہوتی ہے یا ہو رہی ہے، اور میں جو ہے میں کیوں کروں، اور ظاہر سی بات ہے مجھے بھی کمانا ہے۔ بہت ساری دلائل ہیں، یعنی اپنے حق میں ہر بندہ جو ہے ماہر ہے بات کرنے میں، استاد ہے، اور بعض لوگ تو لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں سامنے، یعنی آپ صحیح بات بتا رہے ہیں قرآن کی تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو، ایک تو تمہاری تو اوقات نہیں ہے، دوسری چیز یہ کہ ہمارے ساتھ خود ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے تو ہم کیوں کریں دوسروں کی کیئر۔ لیکن آپ سوچیں، یہ کوئی دلائل، یہ وہ چیز نہیں ہے قرآن کی حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے، ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، یہ بات کلیئر ہے بالکل۔ تو آپ جتنا بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اس دنیا میں کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو میں دوسرے کروں گا، نو، اینڈ پہ کیا ہوگا، جب موت آ جائے گی اور سب کچھ سامنے آ جائے گا، جس شخص نے بھی جو کچھ کیا ہوگا، ذرہ بھر بھی اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، تکلیف دیا ہوگا، ناپ تول میں کمی کی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اس کی بک اوپن ہوگی، اور انسان اس وقت اس کے اعضاء جو ہیں اس کے خلاف اس کی گواہی دیں گے، اور وہ سب چیزیں، اور کچھ بول بھی نہیں سکے گا انسان، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بولنے کا موقع نہیں ہوگا، نہ ہی دیا جائے گا اس کو، کیونکہ دنیا میں اس نے بہت بولا۔ تو سورہ زلزال کی آخری آیت میں اگر آپ غور کریں کہ کسی شخص نے بھی اگر ذرہ برابر بھی جو ہے نیکی یا برائی، شر کیا ہوگا آپ یا اچھائی کی ہوگی، وہ اس کے سب سامنے آ جائے گا۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے اینڈ پر کہ ہمارے معاشرے، سوسائٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہر شخص دوسرے کو الزام دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، یا فلاں جگہ پہ ایسا ہوا تو میں اس کا رزلٹ میں کیوں نہ کروں، اور اپنا حق ادا میں مانگتا ہے ہر شخص۔ تو یہ بہت کامن چیز ہے، لیکن بات آ جاتی ہے پھر اینڈ پہ کہ ہر شخص نے بھی اپنا حساب خود ہی دینا ہے، کوئی دوسرا اس کا نہیں دے گا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہے قرآن و حدیث سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص طور پہ ناپ تول کی کمی جو ہے، یعنی متففین کے جو کیٹیگری ہے، یعنی اس زمرے میں آنے سے بچائے۔ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی شخص جو ہے اس زمرے میں آ سکتا ہے، اگر انسان غور کرے اپنے حالات، اپنے سرکمسٹانسز کو، اپنی معاملات کو، تو کہیں نہ کہیں اس سے کوئی اگر غلطی ہو رہی ہے متففین کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کو اصلاح کرے، اپنی تربیت کرے اور توبہ استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ۔